اسلامک سینٹر پر لائیو دکھایا جا رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی آپ کو سفیان اسلامک سینٹر سے مل سکتی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام لائیو الحمدللہ دکھایا جا رہا ہے۔ تمام حضرات بھائی تشریف رکھیں۔ ابھی غازی اسلام رانا محمد شفیق خان قصوری صاحب ان کا خطاب ہوگا، اس کے مختصر بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرحمن شیخ پوری صاحب ان کا خطاب ہوگا، اور آخری خطاب انشاءاللہ العزیز مناظر اسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی کا ہوگا۔ تو اس سے پہلے ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ جامعہ صدیقیہ مسجد اہل حدیث چھوٹی کونا میں قاری یاسین بلوچ صاحب کا خطاب 1 اکتوبر کو نماز عشاء کے بعد ہوگا۔ اسی طرح مرکز اہل حدیث محلہ احمد مسجدیہ کمالیہ میں 12 نومبر بروز اتوار کو بعد از نماز عشاء ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مولانا عمر صدیق صاحب، مولانا الیاس مدنی صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ خطابات فرمائیں گے۔ اسی طرح ممتاز مسجد میں بھی پلاٹ کے اندر عشاء کی نماز کے بعد 12 اکتوبر کو حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب اس کا خطاب ہوگا۔ سیدھ شافی محشر کانفرنس 19 اکتوبر کو سمندری میں گول چوک کے اندر ہوگی، جس میں جدید علماء کرام خطابات فرمائیں گے۔ تمام حضرات بھائی تشریف رکھیں، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہیں۔ رانا صاحب کے خطاب سے قبل چند ہی منٹوں کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ غازی اسلام جانشین مسند علامہ شہید حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان صاحب قصوری ان کا خطاب ہوا چاہتا ہے۔ تمام حضرات بھائی تشریف رکھیں۔ جناب رانا محمد شفیق خان قصوری صاحب ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، حضرات، آپ علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 5-10 منٹ حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا۔ لائٹ ذرا تاں کر دیو، میری پاویں نہ پری ہو لیکن لائٹ بند کر دو۔ مجھے کامل احساس ہے کہ آپ کافی وقت سے اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے، وقت گزر رہا ہے اور آپ کے جو محبوب خطباء ہیں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، مقام کا، رفعت اور شوکت کا، تو ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا أَن نُّذَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے،
کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اپنی ہر گفتگو کا آغاز بھی آپ سے کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا اختتام بھی آپ پر کرتے ہیں، اور ہر اہل حدیث خطیب اور واعظ کی گفتگو آپ ہی کی سیرت کے حوالوں سے مزین ہوتی۔ حضرات، اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور نہیں، اور اس لیے ہم آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے معراج کے واقعات سنے ہوں گے، علماء کرام سے سنتے رہتے۔ معراج کے حوالے سے ترمذی کے اندر ایک روایت، سنن ترمذی میں، کہ جب حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم آپ کی سواری کے لیے براق لے کر آئے تو براق نے شوخی دکھانے کی کوشش کی۔ حضرات، براق کی کیا جرت تھی کہ شوخی دکھاتا؟ یہ تو در حقیقت سبب بننا تھا ان کلمات کا جو جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے سونے مدینے والے کی شان میں بیان کیے تھے۔ حضرت جبرائیل نے براق کو مخاطب کر کے کہا، اب محمد تفعل ھذا، تجھے معلوم ہے کہ تو کس کو شوخی دکھا رہا ہے؟ آج کون سی ہستی تجھ پر سوار ہونے والی ہے؟ تو نہیں جانتا؟ ما راکبک اکرم علی اللہ من، آج تجھ پر وہ سواری کرنے والے ہیں کہ جن سے بڑھ کر عزت والا، شان والا، کرامت والا، بزرگی والا، احترام، اکرام اور تکریم والا اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ سب سے بڑھ کر اشرف، افضل، اعلی، اولا، کامل اور مکمل حیثیت میں پیدا کیے گئے حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے یہ الفاظ ترمذی میں روایت کیے گئے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امالی کے اندر اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے کہ جبریل امین نے کہا، قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردیدام بسیار خوب دیدام، مہر بتا لرزیدام، آفا کہا گردیدام بسیار خوب دیدام، مہر تابا لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگرے، کہا قلبت مشارق الارض و مغاربها۔ اور جبریل سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے ہر قوم کے، ہر علاقے کے، ہر دور کے نبی اور رسول پر وحی پہنچائی، ان سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہو؟ ہر دور کے انسان کو دیکھا، ہر علاقے کے انسان کو دیکھا، ہر قوم کے انسان کو دیکھا، گواہی دی تو یہ دی کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، میں نے قسم قسم کے دیکھے،
رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے، اور اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی کس طرح تھا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ رحمت عالم، شاف محشر، باعث جنت، ساقی کوثر، جس پر لاکھوں صبح قربان، صلی علی آروئے منور، رحمت کی پاکیزہ گٹائیں، اللہ اللہ زلف معمبر، آنکھوں میں ما زاغا کا سرما، ما زاغ البصر وما طغا، آنکھوں میں ما زاغا کا سرما، پیشانی والشمس سراسر، عزم محمد کا پرتو، نصرت مکہ، فتح خیبر، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اہل حدیث کا یہ اعلان ہے کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ علماء کرام یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے اپنے اپنے انداز میں لوگوں کے دلوں پر دستک دے رہے ہیں، درے دل پر درد دل سے دستک دے رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بھائی سمجھنے کی بجائے الٹا گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان اہل حدیث کو جن کے سامنے صرف مدینے والے کی ذات ہے، اور مدینے والے کے علاوہ جو کسی اور طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ میں ان کے گھر کی بات ان تک رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم لوگوں کی گالیاں کھائیں، لوگوں کے تانے برداشت کریں، لوگوں کی اٹھی ہوئی انگلیاں اپنی طرف دیکھیں؟ ہمیں صرف ایک ہی غرض ہے کہ ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے، لیکن کل قیامت کے روز خود مدینے والا ہمیں اپنے سے دور نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں دن مناتے ہو، اس کو بھی تو مناؤ جس کا دن مناتے ہو۔ دن مناتے ہو، اس کو بھی تو مناؤ جس کا دن مناتے ہو۔ کل قیامت کو کیا ہوگا جب وہ کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوگا جب مدینے والا یہ کہے گا سحقن سحقن لمن غیر دین عبادی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو کیا ہوگا آج اگر میں جھنڈی نہ لگاؤں تو شاید اتنی بڑی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میرے ہاتھوں میں سونے مدینے والے کے دین کا پرچم ہو اور میں اس کو بلند کرنے کی کوشش کروں۔ آج اگر راستوں میں رنگ نہیں بکھیرے جاتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو سونے نبی کی سیرت میں رنگنے کی کوشش کروں۔ آج میرے منڈیروں پر، میری دیواروں پر، میرے مکانوں پر اگر کمکمے نہیں جلتے، لائٹنگ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی روشن اور منور ہو جائے سونے نبی کی تعلیمات کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ کل قیامت کے روز اس کا کس طرح مناؤ گے کہ جب دنیا کے اندر ہمارا کردار یہ ہو کہ ہم روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اندر ہنگامہ تو مچائے، جلوس تو نکالیں، لیکن اسی وقت مسجد سے سونے مدینے والے کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو کتنے لوگ ہیں جو مدینے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے
مسجد کے اندر گئے تھے. کل کتنے لوگ سڑکوں پر تھے اور ان میں سے کتنے لوگ تھے جو مدینے والے کی آواز پر مسجد کی طرف گئے تھے. بتاؤ کل قیامت کے روز اس کے رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ ہم گلیوں کے اندر پیسے بکھیر دیتے ہیں, انڈیل دیتے ہیں. ہمارے ہمسائے اگر بھوکے سو رہے ہیں, ہمارے محلے کی یتیم بچیاں صرف اس لیے کمواری مر جاتی ہیں کہ ان کے پاس, ان کے والدین کے پاس خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے روز؟ میں پوچھتا ہوں, اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں, اپنی خواتین کو وراثت میں حصہ نہ دینے والے کس طرح اتنی فضول خرچی کرتے ہیں؟ حضرات, دین جس کا تقاضا کرتا ہے, سونا مدینے والا جس چیز کا تقاضا کرتا ہے, سونے مدینے والے کا رب جس چیز کا تقاضا کرتا ہے, کیا اس کی طرف توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم نے کبھی تان و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی. ہم کفر اور نفاق کے فتوے صادر نہیں کرتے. ہم دعوت فکر دیتے ہیں. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر تہوار ہو جس کی وجہ سے تم نہ منانے والوں کو گستاخ تک قرار دے دیتے ہو, ابلیس بنا دیتے ہو, تہوار ہو تو پھر تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف نہ ہو. ہر 2 تہوار ہیں پوری دنیا میں. کسی مسلمان کہلانے والے سے پوچھیں, خواہ وہ سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, شیعہ مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, جو مسلمان ہے اس سے پوچھیں کہ عید الفطر کب ہوگی. سب کا اتفاق ہے, سب جانتے ہیں ایک ہی تاریخ ہے, وہ ہے 1 شوال جب عید الفطر ہوتی ہے. پوچھیں عید الاضحیٰ کب ہے؟ سارے مسلمان پوری دنیا کے, کسی علاقے کے ہوں, کسی ملک کے ہوں, کسی شہر کے ہوں, کسی مسلک کے ہوں, کہیں گے ایک ہی تو تاریخ ہے 10 ذو الحجہ جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے. اور اب اٹھائیں سیرت کی کتابیں, اٹھائیں احادیث کی کتابیں, اٹھائیں قرآن پاک کی تفاسیر, کیا ایک تاریخ پر اتفاق ہے؟ صرف پاکستان میں دیکھیں, نواں شہر ملتان کے مولوی امیر الدین نے حیات طیبہ لکھی سیرت کی کتاب. اس نے کہا آپ 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. مفتی امیم الاحسان مجددی قادری نے اوجل السیر کے نام سے کتاب لکھی جو مشکات کے حاشیے پر طبع ہے. اس میں اس نے کہا یا آپ 8 کو پیدا ہوئے ہیں, یا 9 کو پیدا ہوئے ہیں, یا 12 کو پیدا ہوئے. اور ابن خلقان نے لکھا کہ جس شخص نے میلاد کے نام پر محافل شروع کی تھی کوک پوری, وہ 1 سال 8 ربیع الاول کو محفل منعقد کرتا تھا, اگلے سال 12 ربیع الاول کو کرتا تھا. آپ زاد المعاد کو دیکھیں, اس میں 8 ربیع الاول کی بات ہے. آپ طبقات ابن سعد کو دیکھیں, اس میں 10 ربیع الاول کی بات ہے. آپ دیکھیں فتاوی رضویہ مولانا احمد رضا خان کا 26 نمبر جلد صفحہ 412 سے لے کر 415 تک بڑی تفصیلی بحث, کئی مہینوں کا تذکرہ ہے, ربیع الاول کی کئی تاریخوں کا تذکرہ ہے. آپ شیعہ حضرات سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں 11ویں والے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے. میں جب دیکھتا ہوں قاضی سلمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین, میں جب دیکھتا ہوں مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی, سید سلیمان ندوی کی کتاب سیرت النبی, چودھری افضل حق کی کتاب محبوب خدا, میں جب دیکھتا ہوں امام ابن تیمیہ کی کتابوں کو, امام ابن قیم کی کتابوں کو, میں دیکھتا ہوں محمود فلکی کی کتابوں کو, میں دیکھتا ہوں
سیرت کی کتاب مولانا ابوالکلام آزاد کی، مولانا نعیم صدیقی کی، سب نے کہا کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات اگر یہ تہوار ہوتا تو تاریخ پیدائش میں اختلاف نہ ہوتا۔ خود سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، سوموار ہی کو، پیر ہی کے روز مجھے نبی بنایا گیا۔ تاریخ کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے، اپنی رسالت کی وجہ سے، اپنی نبوت کی وجہ سے، اپنی تعلیمات کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے یہاں مومنوں پر احسان کا تذکرہ کیا ہے تو رسول اللہ کی بعثت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہم کفر نفاق کے فتوے صادر نہیں کرتے، ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے، ہم تو صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی ذرا سوچے، جس پیارے کی محبت کا اظہار کر رہے ہو، میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں جذبہ محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جذبے کی قدر ہے، لیکن یہ جذبہ تبھی صحیح ہے اگر سیرت کے دائرے کے اندر محدود کر دیا جائے، رسول اللہ کی تعلیمات کے دائرے۔ اب دیکھیے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے کرتے دائرے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا رد کیا۔ یہودی محبت کرتے کرتے دائرہ کراس کر گئے تو کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کا بھی رد کیا۔ محبت وہی محبت ہے جو قرآن کے دائرے کے اندر ہو، جو احادیث کے دائرے کے اندر ہو، جو سیرت اور پیارے رسول کی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہو۔ ایک مثال، صرف ایک مثال سمجھانے کی۔ آپ پیدا ہوئے، تشریف لائے دنیا میں، سب سے پہلے کس نے خوشی منائی تھی؟ سب سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشی سردار ابو لہب نے منائی تھی۔ روایات کے مطابق جو لونڈی خوشخبری لے کر آئی آپ کی پیدائش کی، اسے انعامات دیے، اسے آزاد کر دیا۔ مکے والے آپ سے پیار کیا کرتے تھے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، لیکن 40 سال کے بعد جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سونے نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھ کو رسول بنا دیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور کسی کی عبادت نہیں، تو سب سے پہلے آپ کی نبوت کا انکار کس نے کیا تھا؟ آپ کی تعلیمات کا انکار کس نے کیا تھا؟ آپ کے احکامات کا انکار کس نے کیا تھا؟ وہ وہی ابو لہب تھا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی تھی۔ حضرات اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ابو لہب نے خوشی منائی تھی، دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس نے میرے سونے نبی کی تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ستیاناش ہو جائے، ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے، ہلاکت ہے تیرے لیے۔ اس لیے کہ اصل چیز سونے نبی کی تعلیمات کو ماننا ہے، آپ کی شریعت کو ماننا ہے، آپ کی طریقت کو ماننا ہے، آپ نے جس طرح دین دیا ہے اس کو ماننا ہے۔ یہ ہے، یہ آج میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے پر علمی وقت فکر، میرے ساتھ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر رہے ہیں، مفتی محمد حسین نعیمی کے پوتے
ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے بیٹے ڈاکٹر راغب نعیمی، انہوں نے ان کی ایک آئی ڈی ہے فیس بک پر راغب نعیمی کے نام سے، RAGHIB راغب NAEEMI راغب نعیمی۔ آج انہوں نے یہ جو جلوس نکلتے ہیں، جس انداز سے نکلتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے، علماء کرام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر آپ باہر نہ نکلے تو پھر دیکھیے کہ یہ معاشرہ کہاں تک چلا جائے گا، کیا کیا مکروہات ہیں، کیا کیا فواحش اور منکرات ہیں جو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ آج نکلنے والے جلوسوں کی قیادت علماء نہیں کر رہے، بلکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، ڈھول ڈمکے کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور پھر اس کے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں وہ بریلوی علماء کے کمنٹ آئے ہیں، سب نکل پڑے ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک صاحب نے تو یہ لکھا، کہا کہ ہماری اصلاح، ہمارے مکتب فکر کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو حضرت مجدد الافسانی کے تعلیمات کو اپنانے سے ہو سکتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس کی محفلیں بھی منعقد نہ کرو ورنہ بول حوث کہیں کے کہیں جا پہنچے۔ یہ آج کے الفاظ ہیں آج۔ اور حضرت مجدد الافسانی نے کہا تھا، ان کا مکتوب نمبر 273، اس وقت اس طرح جلوس نہیں نکلتے تھے۔ انہوں نے لکھا، یقین فقیر آست، کہ میج فقیر کا یہ یقین ہے کہ اگر آج سونے مدینے والے تشریف لے آئے، ہرگز ایمان را تجمیز نمی فرمودن، اس طرح کے انداز کو قبول نہ کر۔ آپ کریں محفل منعقد، مجالس منعقد کریں، سیرت کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں، سونے نبی کی تعلیمات، احکامات اور فرامین کو رکھیں، انہیں بتائیں کہ سونے نبی اپنی امت کی اصلاح کے لیے کیا کہا کرتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے۔ لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلائیں، لوگوں کو مدارس کی طرف متوجہ کریں، لوگوں کو غریبوں کی طرف، یتیموں کی طرف، بیواؤں کی طرف، مساکین کی طرف توجہ دلائیں، انہیں کہیں کہ خیر کے کاموں کی طرف آئیں۔ ہم یہی کہتے ہیں، یہی عرض کرتے ہیں کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں، اور دین اگر ہے کسی چیز کا نام تو صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔